اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو دنیا کے لیے نہیں بنایا، دنیا اس کا مقصود نہیں ہے۔ دیکھیں جب آپ کو 4 آدمی اٹھا کے لے جائیں گے چارپائی پہ، تو آپ کے پاس نہ کوئی جو پیسہ آپ نے جمع کیا ہے، نہ بینک اکاؤنٹ ہوگا، نہ چیک بک ہوگی، نہ جو آپ نے جائیداد بنائی ہے، نہ اس کے کاغذات ہوں گے، سب کچھ یہاں پر چھوڑ کے آپ چلے جائیں گے۔ دیکھیں 2 باتیں ہیں، ہم نے دنیا کو مقصد بنا لیا ہے، دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں عام طور پہ، یہ میں اور یہ میری اولاد ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان کیوں خسارے میں ہے، کیوں نقصان میں ہے، جیسا کہ سورہ عصر میں ہے کہ ان الانسان لفی خسر۔ دیکھیں بہت اہم بات ہے کہ اور اس بات پہ ہمیں سوچنا چاہیے، اور جب ہم سوچتے ہیں اور تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کاروبار میں گھاٹا کسے کہتے ہیں۔ کاروبار منافع کے لیے ہوتا ہے، تو آپ اگر انویسٹ کرتے ہیں ایک کاروبار میں، جتنے بھی آپ پیسے لگا دیتے ہیں اس میں فائدہ نہ ہو بلکہ آپ کا اصل زر بھی ختم ہو جائے، تو اس کو تو ہم کیا کہتے ہیں، دیوالیہ ہو گیا، اصل زر بھی ختم ہو گیا۔ اور ہوتا ہے بعض اوقات کہ انسان بس دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ اب بہرحال انسان کی خسارے کی بات ہے۔ دیکھیں ایک بات اس میں نوٹ کریں، ایک بات تو اگر میں شروع میں ابتدا میں یہ کہوں کہ ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، سوچ سمجھ یعنی عقل کو استعمال نہیں کر رہے، سوچتے نہیں ہیں۔ کس بارے میں نہیں سوچتے؟ اس کائنات کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے، اس دنیا کی حقیقت، اور دنیا میں اپنے وجود کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان ایک مختصر مدت ہے، اس کی زندگی محدود زندگی ہے، اور جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا بھی ہے۔ موت کو ہم نے بھلا دیا ہے، یعنی اختتام کو ہم بھلا چکے ہیں کہ موت یا موت کے بعد کیا ہوگا۔ موت کے بعد کی زندگی کو تو ہم نہیں مانتے۔ اچھا بہرحال دیکھیں، یہ دنیا اور یہ کائنات، اس میں مقصود کائنات جو ہے وہ انسان ہے، حضرت انسان ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات والارض، خلق لکم ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان و زمین میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دیا ہے۔ اب پیٹرول جو ہے، جو توانائی کا ذریعہ ہے، تو اب یہ ہے کہ اس کو زمین سے ہزاروں فٹ سے نکالنا اور اس کے لیے مشینیں، تو یہ پیٹرول بھی اللہ نے بنایا اور اتنی عقل بھی دی ہے کہ اس کو تم نکالو گے کیسے، پھر اس کو صاف کیسے کرو گے، ریفائنری ہوتی ہے نا، تو استعمال کا طریقہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو انسان خسارے میں کیوں ہے؟ تو اس میں دیکھیں ایک بنیادی بات نوٹ کریں، یہ کائنات نہ ہمیشہ سے تھی نہ ہمیشہ رہے گی، یہ تو سائنس بھی مانتی ہے، دونوں باتیں سائنس مانتی ہے کہ انسان نہیں تھی تو پیدا ہوئی ہے، بنائی گئی ہے، اور یہ بھی سائنس مانتی ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ ختم ہو جائے گی، جو بھی ہے۔ تو اب یہ محدود مدت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، اور اس میں دنیا اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے۔ اچھا، اب یہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، تو اب سوال یہ ہے، ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ آخر کیوں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔
یعنی اس کا انسان کو کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی، وہ تو یعنی غنی ہے، اللہ کو تو ضرورت نہیں تھی اس کائنات کی پیدا کرنے کی، لیکن اس نے کیا، پھر اس میں ہمیں بنایا۔ اب انسان کو دو باتیں ہیں، ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ کی ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، نقصان میں جا رہا ہے، یعنی جو کام، جس کام کے لیے، دیکھیں بات بڑی سادہ ہے، جس کام کے لیے یہ دنیا بنائی، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، بنایا ہے، بھجوایا ہے، تو ہم اس مقصد سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، جو کہ مقصد حیات ہے، وہ ہمیں نہ معلوم ہے، نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو بھی، یہ تو ایک مطلب آپ اس کام یعنی بچہ اسکول جا رہا ہے، وہ پڑھائی پہ توجہ نہ دے تو وہ فیل ہو جائے گا، عام بات ہے۔ یعنی اسکول بچے کو آپ پڑھاتے ہیں کہ کوئی پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے یا ڈگری لے لے، اور وہ بچہ ہے، وہ اس کی دلچسپی نہیں ہے پڑھائی میں، ہوتے ہیں ایسے بچے۔ ہم جب یہ میٹرک وغیرہ کی کلاسوں میں تھے 7-8 میں، تو بعض لڑکے ایسے تھے اکا دکا، جو سب سے اس کو استاد پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا کرتا، اس کو ہم کہتے تھے بادشاہ۔ میں اپنی کہانی بیان کر رہا ہوں، مطلب اس سے نہ استاد کوئی پوچھتا تھا، نہ سوال کرتا تھا، نہ مارتا تھا، نہ، بس اس کو پچھلی سیٹ پہ، کوئی دلچسپی نہیں تھی، تو استاد بھی کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں، یہ بالکل نارمل بات ہے، ہم ہر کام ایک مقصد کے لیے کرتے ہیں، وہ مقصد نہیں ہوتا تو وہ ہم کام نہیں کرتے۔ جس چیز کا آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو تو آپ وہ کام نہیں کرتے۔ مطلب ایک شادی کا ایک لفظ ہے، مثال کے بالغ افراد کے لیے شادی ایک لفظ ہے، لیکن شادی کر کے آپ نہ دلہن کو لاتے ہیں، نہ گھر بساتے ہیں، تو وہ کیا شادی ہے؟ آپ کہتے ہیں میری شادی ہو گئی ہے، اور دلہن کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے، لڑکی کو آپ نے اپنے ماں باپ کے گھر بٹھایا ہے، اسے خرچہ پانی، چلو یہ کہہ دیتے ہیں خرچہ پانی دے رہے ہیں، یہ تو میری دلہن ہو، اور تو شادی کا تو ایک مقصد ہوتا ہے کہ گھر بسائے، فیملی بنے، آپ فیملی بناتے نہیں ہیں۔ تو یہ میں مثال دے رہا ہوں، ہاں کاروبار کریں، کاروبار میں دلچسپی نہیں ہے، دکان کھولی، گاہک سے بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں، توجہ نہیں دے رہے، اور ہر ایک کو ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیتے ہیں، تو وہ اگلے دن پھر کیا آئے گا آپ کے پاس؟ تو یہ ایک سمپل سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو دنیا کے لیے نہیں بنایا، دنیا اس کا مقصود نہیں ہے۔ دیکھیں جب آپ کو 4 آدمی اٹھا کے لے جائیں گے چارپائی پہ، تو آپ کے پاس نہ کوئی جو پیسہ آپ نے جمع کیا ہے، نہ بینک اکاؤنٹ ہوگا، نہ چیک بک ہوگی، نہ جو آپ نے جائیداد بنائی ہے، نہ اس کے کاغذات ہوں گے، سب کچھ یہاں پر چھوڑ کے آپ چلے جائیں گے۔ دیکھیں دو باتیں ہیں، ہم نے دنیا کو مقصد بنا لیا ہے، دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، عام طور پہ یہ میں اور یہ میری اولاد۔ ابھی میں کل پرسوں ایک کلپ سن رہا تھا، بھائی تھے مختلف، یہ ہمارا مشترکہ ہے، اور یہ میرا ہے، اور میرے بچوں کا ہے، یہ جگہ میری ہے اور یہ میرے بچوں کی ہے، اور یہ ہماری مشترکہ ہے، یہ بس وہ اپنی بتا رہا تھا کہ کیا ہے۔ تو ہم بس زیادہ اگر وہ ہو تو بس یہ میرے بچے، بیٹیاں ہیں اپنے گھروں میں خوش رہیں، خوش نہیں ہیں تو آپ پریشانی میں زندگی گزارتے ہیں، اب والدین پھر خود پریشان ہوتے ہیں، بعض اوقات بیٹی آ جاتی ہے گھر پہ، بیٹھ جاتی ہے واپس، تو وہ بھی، تو دیکھیں ہماری سوچ بڑی محدود ہے، لیکن سوچنا یہ ہے کہ یہ کیا یہی زندگی ہے جس کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا مطلب، ہم دنیا کو آپ نے مقصود بنا بھی لیا،
تو کتنا کما لیں گے اور کتنا استعمال کر لیں گے. چلیں آپ نے ملینر اور بلینر بن گئے، ڈالروں کی بات کر رہا ہوں میں، ہوتے ہیں بعض لوگ. تو کیا مطلب کاغذوں میں اس کے نام پہ ہے یہ دولت، بس وہ جمع ہو رہی ہے، سود چڑھ رہا ہے، اس کو فائدہ ہو رہا ہے بس. لیکن جب وہ مر جاتے ہیں، کیا یہ بلینر مرتا نہیں ہے، جائے سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں ایک غلط فہمی کا شکار جب ہو جائے انسان دنیا کے بارے میں، اپنے بارے میں، تو یہ پھر نقصان میں جاتا ہے. دنیا کمائی کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نقصان کے لیے بنائے ہی نہیں ہے. جیسے کہ آپ ایک گھر بناتے ہیں یا ایک کاروبار آپ اسٹیبلش کرتے ہیں تو آپ نقصان کے لیے تو نہیں کرتے. آپ دکان کھولتے ہیں تو یا ایک پلازا بنا لیتے ہیں تو آپ جنگل میں پلازا تو نہیں بناتے. خوب وہاں بنائیں گے جو کاروباری جگہ ہو، کمرشل ایریا ہو، وہاں پہ آپ کا. جنگل میں آپ پلازا کھڑا کر کے کون وہاں دکان کھولے گا؟ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم